ایک خاتون نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے خاوند سے یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اس کے خاوند نے کہا، تم دلہن والے کپڑے پہنو، زیور پہنو اور دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی تو ایک آدمی اس کے گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمہ سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دے جس سے تم ناراض ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، لیکن ایسی مار نہ مارو کہ ظاہر ہو۔ ان کا تم پر حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ اور اوڑھاؤ۔ اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، دستور کے مطابق۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹھ کر اور کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔ اسی آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں اپنی زینت کروں، جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا، میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں، میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا کہ 1/2 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 1/2 مال صدقہ کر دو، اور 1/2 بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ ناظرین، ایک خاتون تھی، نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ وہ درود شریف بھی بہت پڑھتی تھی، لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے خاوند بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے اپنی یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، لیکن کبھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا، اس لیے آپ مجھے کوئی عمل ہی بتا دیں جس کے کرنے سے میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کر لوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو عمل تو بتاؤں گا، لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھے جو بات کہیں گے میں وہ مانوں گی۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا، تم بن سنور کر دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے غسل کیا، دلہن والے کپڑے پہنے، زیور پہنے اور دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی۔ جب وہ دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کر اس سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے، اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھائی گھر آیا تو اس نے اپنی بہن کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اسے ڈانٹنا شروع کیا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہ عمر دلہن بننے کی ہے؟ تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں، تمہاری کمر سیدھی نہیں ہوتی، اور 20 سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہو۔ اب جب بھائی نے ڈانٹا تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ روتے روتے سو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ رب العزت نے اسے اسی نیند میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دی۔ وہ زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئی، لیکن خاوند سے پوچھنے لگی، آپ نے وہ عمل بتایا ہی نہیں جو آپ نے کہا تھا، اور مجھے زیارت تو ویسے ہی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی بندی، یہی عمل تھا، کیونکہ میں نے تیری زندگی پر غور کیا، مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی، تیری زندگی شریعت و سنت کے مطابق نظر آئی۔
البتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں چونکہ آپ سے پیار محبت کی زندگی گزارتا ہوں اس لیے آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو میں نے ایک طرف آپ کو دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھنے کو کہا اور دوسری طرف آپ کے بھائی کو بلا کر لے آیا۔ اس نے آ کر آپ کو ڈانٹا جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا اور اللہ رب العزت کی ایسی رحمت اتری کہ اس نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دی۔ ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہاشم، وہ کہتے ہیں میں سفر میں تھا تو میں ایک خیمے میں اترا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس خیمے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ بہن بھوک لگی ہے، کھانا مل جائے گا؟ کہنے لگی میں مسافر کے لیے کھانا پکانے بیٹھی ہوں، جا اپنا راستہ لے۔ کہنے لگے کہ بھوک ایسی تھی کہ میں اٹھ نہ سکا، میں نے سوچا کہ یہیں سستا کر چلا جاؤں گا۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا، اس نے مجھے دیکھا اور کہا مرحبا، کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کھانا کھایا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا مانگا تھا لیکن ملا نہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا ظالم، تو نے اسے کھانا ہی نہ کھلایا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی مسافروں کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، مسافروں کو کھانا کھلا کھلا کر اپنا گھر خالی کر لوں؟ ایسی بد اخلاقی میں خاوند نے بیوی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ کہا کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مرد وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انہوں نے کہا اچھا تو اپنا گھر بھر لے۔ پھر اس نے بکری ذبح کی، اس کو کاٹا، گوشت بنایا، پکایا، کھلایا اور ساتھ ہی معذرت بھی کی اور ان کو روانہ کیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، اگلی منزل پر بھی ایک خیمہ آیا، وہاں پڑاؤ ڈالا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا بہن مسافر ہوں، کھانا مل جائے گا؟ اس نے کہا مرحبا، اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی برکت آ گئی۔ اب میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی زمانہ میں بوڑھیاں دادیاں کوئی مہمان آتا تو وہ خوش ہو کر کہتی اللہ کی برکت آ گئی، نوکرانیوں کو ہٹا کر خود کام کرنا شروع کر دیتی، اور اب جب ساری سہولتیں ہیں اس وقت بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ وقت ہے آنے کا۔ ان کو وقت کا احساس نہیں ہوتا اور آ جاتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا ماشاءاللہ، مہمان آ گیا، برکت آ گئی۔ جلدی سے بکری ذبح کی، پکائی اور پکا کر اس کے سامنے رکھی تو اس پر اس کا خاوند آ گیا۔ اس نے کہا کون ہے تو؟ کہا جی میں مہمان ہوں، یہ انگوٹھی کہاں سے لی؟ میں نے کہا جی آپ کی بیگم نے دی ہے۔ تو اس نے اپنی بیگم پر چڑھائی کر دی، تجھے شرم نہیں آتی؟ مہمانوں کو کھانا کھلا کر میرا گھر خالی کر دے گی؟ تو ان کو ہنسی آ گئی، زور سے قہقہ لگایا تو وہ کہنے لگا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا کہ پیچھے اس کا الٹا دیکھا ہے۔ کہنے لگا جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ میری بہن ہے، یہ اس کی بہن ہے، یعنی ایک بھائی بہن بخیل اور ایک بھائی بہن سخی۔ تو ناظرین، کسی کو کھانا کھلانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں بھوکے کھانا کھائیں وہاں بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔